كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 200۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ وقت نکال کر اس کلاس میں بیٹھیں، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ تو جو اللہ کے دین کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں تو اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوتی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور دنیا کے جو روزی روٹی سے متعلق معاملات ہیں وہ بھی اس کی برکت سے درست ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ فا سے ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فا حرف عطف ہے، فتح پہ مبنی ہے۔ اذا یہ ظرف ہے، اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور شرط بھی ہے، سکون پہ مبنی ہے، محلاً منصوب ہے۔ قضیتم فعل ماض، یہ فعل ماضی ہے، اس کو فعل الشرط کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اذا آیا ہے، اور یہ بھی سکون پہ مبنی ہے۔ اب غور کیجئے، قضیتم، اس کی جو یا ہے 3 حروف پہ مبنی ہے نا، قاف، ضاد اور یا۔ تو جب ہم اعراب کرتے ہیں فعل کے تو اس کی آخری حرف کو دیکھتے ہیں، تو اس کا آخری حرف یا ہے، تو یہ ساکن ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہے سکون پہ۔ اور تم جو ہے اس میں ایک تا ہے اور ایک میم ہے، تو یہ جو تا ہے اس کو تا الفاعل کہتے ہیں، یہ فاعل کی تا ہے، ایک ضمیر ہے متصل، مبنی ہے کس پہ؟ ضمہ پہ، اور محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل ہے۔ اور میم جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم مذکر کی جمع کی علامت کہتے ہیں۔ مناسککم، اب مناسک منسک کی جمع ہے، کاف کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے چونکہ یہ مفعول بہ منصوب ہے، اور یہ جو زبر نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفتحۃ الظاہرہ۔ اور کم میں کاف، یہ کاف المخاطب ہے، یہ ایک ضمیر ہے متصل ہے، سکون پہ مبنی ہے، اور محلاً مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ، مناسک مضاف تھا۔ معنی کیا ہوا؟ پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو، فاذکروا اللہ،
اس میں جو فا ہے اس کو حرف رابط کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو فعل ہے اس کو جواب الشرط کہتے ہیں۔ یہ فا فعل الشرط اور جواب الشرط میں رابطہ پیدا کرتا ہے، دونوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ فعل الشرط تو قضیتم تھا، تو اب یہ جو فا کے بعد ہے یہ اذکرو ہے، یہ فعل امر ہے، مبنی ہے کس پہ؟ علی حذف النون، نون کو حذف کر کے اس کو بنایا گیا ہے۔ نون کیوں گرایا گیا؟ کیونکہ جو اس کا جو فعل مضارع ہے وہ تذکرون یعنی افعال خمسہ میں سے تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ افعال خمسہ میں نون رفع کی نشانی ہے، تو چونکہ فعل امر نے سکون پہ جزم پہ بننا ہے تو اس لیے نون گرانا پڑا۔ اور اس میں واو کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع، یہ فاعل ہے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹا سا الف لگا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں الف الفارقہ یا الف للتفریق۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایک نون رابی تھا تو اس کو گرا دیا گیا۔ تو اذکرو کیا ہوا؟ یہ جواب الشرط ہے۔ اللہ، یہ لفظ الجلالہ اللہ کا پاک نام ہے، تو اس کے اوپر زبر کا آنا بتا رہا ہے کہ یہ مفعول بہ ہے۔ مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ فاذکروا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ پس تم، تو پھر تم اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ جب تم اپنے مناسک کو ادا کر چکو حج میں تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو۔ کذکرکم آباءکم، اب اس میں جو کاف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حرف جر ہے، فتح پہ مبنی ہے، اور ذکر را کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر تھا، تو جب حرف جر آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا کلمہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ مجرور ہے، اور اس کے مجرور ہونے کی علامت اس کے نیچے کسرہ ہے، را کے نیچے زیر ہے، اور یہ مضاف بھی بن رہا ہے ذکر۔ اور کم یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے، اس کی جگہ جر کی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ کیوں جر کی ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ یہ مضاف الیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی کلمہ مضاف الیہ بنتا ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے۔ آباءکم، آباء یعنی جس کا مطلب ہے آباء و اجداد۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے، ذکر کا مفعول بھی ہے، اور یہ منصوب ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اور پھر یہ مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن مجرور ہے، مضاف الیہ۔ کذکرکم آباءکم، پیچھے تھا نا کہ بس پھر تم اللہ کا ذکر کرو، جیسا تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، یعنی اللہ کو ایسے یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے ہو۔ آؤ، آؤ ہے حرف عطف، اشد، یہ اصل میں تھا اشدد،
افعال کے وزن پہ، یہ جس کو ہم افعال التفضیل بولتے ہیں. جیسے آپ کی دوسری زبانوں میں جیسے انگلش ہے تو ڈگریز ہوتی ہیں نا صفات کی، جو ایڈجیکٹو ہے اس کی ڈگریز ہوتی ہیں. اس میں ایک کمپیریٹیو ڈگری ہے، ایک سپرلیٹیو ڈگری ہے. تو یہ جو اشد ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری کے طور پہ یہاں پہ آیا ہے. اور یہ معطوف ہے، اس کو ہم کہیں گے معطوف. اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ اس کو کہتے ہیں معطوف ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس پہ معطوف ہے. تو اس لحاظ سے پھر اس کے معانی کا تعین ہوتا ہے. اب یہ اشد کا ذکرکم آباءکم میں جو کاف ہے حرف جر، اس پہ بھی یہ معطوف ہو سکتا ہے، ذکر کم پہ بھی معطوف ہو سکتا ہے، آباءکم پہ بھی معطوف ہو سکتا ہے. تو ہم ان تینوں جو تین احتمالات ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ذکراً اس کو ہم کہتے ہیں تمییز، عربی زبان میں اس کا نام ہے تمییز. یعنی اس سے پہلے جو اس میں تفضیل آتا ہے اس کو یہ ڈسکرائب کرتی ہے. کیسے؟ جیسے دیکھیں نا، اب اس کا مطلب کیا بنا کہ تم اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو یا اس سے زیادہ. تو یہاں پہ تھوڑا سا ابہام ہوا کہ اس سے زیادہ سے کیا مراد ہے. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ یہ لفظ آیا، اس لیے اس کو تمییز کہا گیا. اور تمییز منسوب ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. جیسے حال منسوب ہوتا ہے نا، اسی طرح تمییز منسوب ہوتی ہے. جیسے مفعول بہ منسوب ہوتا ہے، یا اس سے زیادہ. اس سے زیادہ یعنی کیا؟ ذکر. تو یہاں پہ اس ابہام کو اس لفظ نے دور کر دیا. اب اگر آپ کہیں کہ اشد جو ہے وہ معطوف ہے کاف کے اوپر، تو پھر اشد ذکرن کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا یعنی کا ذکر قوم اشد منکم ذکرن، یعنی اللہ کو یاد کرو اس طرح جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، یا ان لوگوں کے ذکر کی طرح کہ جن کا ذکر تم سے زیادہ تھا. یعنی وہ اللہ کو تم سے زیادہ اچھے طریقے سے یاد کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کی تقلید کرو اور ان کی طرح اللہ کو یاد کرو، یہ معنی ہو. اور اگر آپ یہ کہیں کہ اشد جو ہے وہ ذکر کم، یعنی ذکر کم کے اوپر وہ معطوف ہے، تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا کہ او اشد ذکرہ، یا ایسا ذکر کرو کہ جو تمہارے اس ذکر سے زیادہ ہو جو تم اپنے آباء و اجداد کے لیے کرتے ہو. یعنی وہ یاد جو تمہارے دلوں میں اپنے آباء و اجداد کی ہے، اس یاد سے زیادہ اللہ کی یاد ہونی چاہیے. یہ معنی ہوں گے جب آپ اس کو ذکر کے اوپر معطوف کرتے ہو. پھر اگر اس کو آپ نے آباءکم کے اوپر معطوف کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ او اشد ذکرہ، یا جس طرح تمہارے آباء و اجداد اللہ کو یاد کرتے تھے تو اس سے زیادہ تم اللہ کو یاد کرو. یعنی تمہارے آباء و اجداد کا وہ ذکر جو اللہ کے لیے تھا، اس کے مقابلے میں
جو تمہارا ذکر اللہ کے لیے ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، یہ اس کا معنی بنے گا۔ یہ اس کے معنی تھے جب ہم نے اس کو انالائز کیا۔ فَمِنَ النَّاسِ، اس میں فا یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے اور مبنی ہے، فتح پہ فا کے اوپر زبر ہے۔ من حرف جر ہے، یہ بھی مبنی ہے اور یہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر جو زبر آ رہی ہے نا، تو یہ بہت دفعہ میں نے بتایا کہ اس کے بعد چونکہ لفظ آ رہا ہے نا الناس، تو الناس میں جو پہلا حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو یہ حمزۃ الوصل اپنے پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملاتا ہے اور خود تلفظ سے گر جاتا ہے، تو اس نے من کے نون کو ناس کے نون سے ملانا تھا اور خود تلفظ سے گرنا تھا، تو چونکہ من کا نون ساکن ہے تو ساکن تو نہیں مل سکتا، اس لیے اس کے اوپر زبر لگا دی گئی۔ پھر آپ نے کہا فَمِنَ النَّاسِ، تو اس لیے نون کے اوپر شد بھی ہے۔ تو الناس اس میں مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے من آیا ہے، تو یہ جو من الناس ہے، من الناس، یہ ایک شبہ جملہ ہے، جار اور مجرور سے بنا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محلاً مرفوع ہے، یہ خبر مقدم ہے، اس کی جو مبتدا ہے وہ بعد میں آئے گی، یہ خبر مقدم ہے۔ یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ ایک کلمہ محذوف ہے جو کہ خبر مقدم بن رہا تھا، تو من الناس اس سے متعلق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فمن الناسی، لوگوں میں کچھ لوگ یعنی بعض لوگ، من یہ اس میں موصول ہے، مبنی ہے سکون پہ اور معلن مرفوع ہے، یہ ہے مبتدا مؤخر، وہ میں نے کہا تھا من الناسی یہ خبر مقدم ہے، پہلے آ گئی ہے، تو من اس میں موصول ہے، معلن مرفوع ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ مبتدا ہے جو بعد میں آئی ہے۔ یقولو یہ فعل مضارع مرفوع ہے، بالضمہ ظاہرہ، لام کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر ایک فاعل ہے جو کہ ضمیر مستتر ہے اور اس کی تقدیر ہے ہوا، اور پورا جملہ یعنی یقولو اپنے فعل اور فاعل کے ساتھ یہ کہلائے گا صلۃ الموصول، لا محل لہا من الاعراب۔ بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، یعنی اللہ کو پکارتے ہیں، تو اس میں جو حرف ندا ہے یا اس کو معذوف کر دیا گیا ہے، تو رب کیا ہے؟ یہ منادا ہے اور یہ منصوب ہے، با کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے فتح ظاہرہ زبر کے ساتھ، اور یہ مضاف بھی ہے، اور نا ایک ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ۔ سکون پہ کیوں؟ کہ نا جب آپ لکھتے ہیں تو نون اور الف، الف ساکن ہوتا ہے، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ آتنا یہ فعل امر ہے، لیکن فعل امر دعا کے لیے، کہ اللہ کو ہم حکم تو نہیں دیتے نا، دعا کرتے ہیں، تو یہ فعل امر ہے دعا کے لیے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے دے۔ آتے اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ عطا ہے، یعنی الف تا اور یا، عطا یاتی، اور پھر جب آپ اس کو باب فعال میں لے کر جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے آتا یؤتی، اتیان اس کا مصدر ہے۔ تو آتے اصل میں کیا تھا؟ فعل مضارع کی طرف اگر جائیں تو یہ تھا تؤتی، تؤتی، تو باب فعال میں فعل امر کیسے بنتا ہے؟ افعل کے وزن،
افعل. تو ابھی افعل کی ایک اپنی حمزہ ہے اور ایک حمزہ جو ہے وہ عطا کی ہے. دو حمزے ہو گئے نا. دو حمزے جب ملیں گے تو مد بن جائے گی. آتے. آخر میں یا تھا جو کہ حرف علت ہے. تو حرف علت جب ساکن ہوتا ہے فعل مضارع میں اور آخر میں ہوتا ہے تو یہ گر جاتا ہے. تو یہ بن گیا آتے. دے. نہ ہمیں دے. اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، ہمیں دے. تو نہ آپ کو پتہ چلا نا کہ یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی بن رہی ہے. فی حرف جر ہے. الدنیا اسم مجرور، لیکن اس کی جر کی علامت کدھر ہے؟ دنیا. آخر میں دیکھیں الف ہے، تو الف کے اوپر ابھی نہ زبر پڑھ سکتے ہیں نہ اس کے نیچے زیر پڑھ سکتے ہیں اس حالت میں. تو یہاں پہ تو زیر آنی تھی چونکہ مجرور بن رہا تھا، پیچھے حرف جر ہے. تو اس لیے آپ کہیں گے کہ یہ مجرور ہے بالکسرہ المقدرہ للتعذر، کہ اس میں الف کے نیچے کسرہ چھپا ہوا ہے، وہ تلفظ میں نہیں آتا کیونکہ ممکن نہیں ہے، عذر ہے ہمارے پاس. تو کچھ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں ہمیں دے. اب کیا دے اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، یعنی مال، اسباب، اولاد، اس کو معذوف رکھا ہے چونکہ ہر بندے کی دعا جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے. کوئی مال مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی شہرت مانگتا ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آسائشیں ہیں، سامان دنیا ہے، تو اس کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا، اس کو معذوف رکھا. تو اس کا جو مفعول بھی ہے وہ محذوف ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے. آگے دیکھیں واو یہ حرف عطف ہے اور ماں جو ہے یہ حرف نفی ہے، یہ نگیٹ کر رہا ہے، نفی ہو رہی ہے کس چیز کی؟ لہو. یہ لام کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، مبنی ہے. ہو ایک ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مجرور ہے چونکہ پیچھے حرف جر ہے. تو یہ ایک شبہ جملہ بنا. آپ کو پتہ ہے کہ جب جار اور مجرور آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو ہم شبہ جملہ یعنی جملے کا ایک حصہ کہتے ہیں. یہ شبہ جملہ محلن مرفوع ہے، خبر. فی حرف جر ہے، مبنی ہے سکون پہ. الآخرتی اسم مجرور بالکسرہ الظاہرہ. من کیا ہے؟ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حرف جر ہے زائد اور سکون پہ مبنی ہے. خلاق عربی میں کہتے ہیں حصے کو، شیئر، نصیب. تو اس کے نیچے دو زیریں یعنی تنوین ہے نا، نکرہ ہے تو مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ من کی وجہ سے. تو یہ خلاق اصل میں یہاں پہ مبتدا ہے، اور یہ جو تھا نا لہو میں نے بتایا تھا تو یہ خبر تھی، یعنی خبر پہلے آ گئی تھی اس لیے اس کو آپ کہیں گے خبر مقدم. اور جو فی الآخرت ہے یہ اس خبر سے متعلق تھا. من خلاق تو آپ یہ کہیں گے خلاق جو ہے یہ مبتدا ہے، مجرور لفظاً ہے کیونکہ اس کے پیچھے من آیا ہے، لیکن مرفوع محلن ہے. اس کی جو جگہ ہے وہ رفع کی ہے چونکہ یہ مبتدا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ وما لہو، تو ان کے لیے نہیں ہے. فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی نصیب، کوئی حصہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں اے اللہ
ہمیں دنیا میں ہی دے دے، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو صرف دنیا کی طلب کرتے ہیں۔ اب ہم اس کا جو ہے ایک شروع سے ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر بعض تو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب اس کے مفہوم پہ غور کیجیے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم میں جو قضا ہے اس کا مطلب ہے پورا کرنا یا اختتام تک پہنچانا۔ یہاں یہ اس وقت کو ظاہر کرتا ہے جب حاجی اپنے حج کے تمام اعمال مکمل کر چکے ہوں، یعنی وقوف عرفہ، مزدلفہ، رمی جمار، قربانی وغیرہ وغیرہ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا حکم فوراً بعد اتمام حج دیا گیا، یعنی جب حج کے تمام مناسک ادا ہو جائیں، گویا کہ عبادت کا اختتام بھی ذکر سے ہونا چاہیے تاکہ بندہ عبادت کے بعد غفلت میں نہ پڑ جائے۔ کَذِکْرِکُمْ آباءَکُم میں عربوں کے قدیم معاشرتی طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حج کے بعد لوگ منی میں اپنے آباء و اجداد کے کارنامے فخر سے بیان کرتے تھے، تو ان کی یاد میں قصیدے پڑھتے تھے۔ تو قرآن نے اس موقع پر یہ شعور بدلا کہ اگر تمہیں کسی کا ذکر کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اور فرمایا وہ اشد ذکرہ، یعنی اس مطالبے کو مزید بلند کیا کہ اللہ کی یاد تمہاری فطری محبتوں سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ آیت دراصل حج کے بعد کی روحانی تربیت کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم حج مکمل کر لو، جب تم نے دنیا کی رنگینیوں سے کچھ وقت کے لیے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی جان، دل، زبان اور مال سب اللہ کے حضور پیش کر دیے، تو اب واپس لوٹتے وقت سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا، اسے بھول نہ جانا۔ کیونکہ عام طور پر انسان کی فطرت ہے نا کہ مسجد میں گیا، نماز پڑھی، پھر مسجد سے جب باہر معاشرے کے اندر آئے گا تو وہ سب کچھ بھول چکا ہوگا، پھر لین دین میں، معاملات میں، گھر والوں کے ساتھ اپنے سلوک میں، تجارت میں، دفتر کے اندر جو ایک کاروباری زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پھر اس کو اپنے اصول یاد رہتے ہیں، اللہ کے جو اصول ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ تو ذکر، اللہ کے ذکر کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت بھی جو اللہ نے حکم دیا ہے اور جو اصول دے دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ تو دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو عبادت کے بعد بھی۔ تو اللہ کا ذکر گویا ایمان کا آکسیجن ہے۔ عبادت کے بعد اگر ذکر نہ رہے تو روح پھر سے پژمردہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب لوگ حج کے بعد اپنے قبیلوں اور آبا کے کارناموں پر فخر کرتے تھے، تو قرآن نے ان کی زبان اور یاد کی سمت بدلی، ڈائریکشن چینج کی۔ فرمایا کہ اپنے آبا کو یاد کرنا تمہارے فطری جذبات کا حصہ ہے، مگر اب اپنی محبت کا مرکز اللہ کو بنا لو۔ یوں یہ آیت انسانی نفسیات کو تبدیل کرنے کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ جذبات کو مٹایا نہیں گیا، یعنی انسان کی جو فطرت میں بات ہے اس کو رکھا گیا، صرف ڈائریکشن چینج کی گئی، اس کو اللہ کی طرف موڑ دیا گیا۔
تیسری اہم بات جو ہمیں یہاں سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آیت کے دوسرے حصے میں ایک اور انسانی کمزوری کی نشاندہی کی گئی، یعنی کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، مال، عزت، آسائش، شہرت، لیکن ان کی دعائیں آخرت سے خالی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، کوئی نصیب نہیں۔ اللہ انسان کو توازن سکھاتا ہے، دعا صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہونی چاہیے۔ اگلی آیت پہ جب آپ جائیں گے نا 201 میں اس توازن کو دکھایا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ گویا کہ یہ آیت جو 200 نمبر کی ہے اس انتہا کو واضح کرتی ہے، اور اگلی آیت 201 اس کا درست توازن بتاتی ہے۔ اس میں روحانی پیغام بھی ہے کہ عبادت کا مقصد صرف عمل کا خاتمہ نہیں بلکہ ذکر کا تسلسل ہے۔ یادوں، فخروں، تعلقات، محبتوں، سب کا مرکز صرف اللہ ہونا چاہیے۔ دعا صرف وقتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ابدی کامیابی کے لیے بھی مانگنی چاہیے۔ آج کے بعد کی زندگی میں اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ تم اللہ کو یاد رکھتے ہو یا نہیں۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حج کے بعد بندہ اللہ کی راہ میں نئے سرے سے جیتا ہے۔ ذکر الہی صرف مسجد حرام یا منی میں نہیں بلکہ ہر دن، ہر لمحہ اس کے ساتھ رہنے کا نام ہے، اس کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر۔ دنیا کو مت چھوڑو مگر آخرت کو بھی نہ بھلاؤ۔ یہی یعنی ذکرکم آباؤکم او اشد ذکرہ کا اصل مفہوم ہے کہ محبت اور یاد کے سارے پیمانے صرف ایک طرف مڑ جائیں، اور وہ ہے اللہ کی طرف۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ کا پیغام بھی تھا، اس کا مفہوم بھی تھا، اس کے ہم نے اعراب بھی کیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔